انایا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ ایک بہت پیاری اور بے حد فرمانبردار بچی تھی۔ اس کی والدہ نادیہ گھر میں ہی ہوتی تھیں، جبکہ اس کے والد امجد امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، جس کے سلسلے میں وہ اکثر شہر سے باہر ہوتے تھے۔ اس دوران انایا کے ماموں طاہر ان کے گھر آ جاتے، جس سے گھر میں رونق ہو جاتی اور نادیہ کو بھی سہارا مل جاتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امجد اسی طرح شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو طاہر ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ سردیوں کے دن تھے تو رات کا کھانا کھانے کے بعد سب نے باہر سے کافی پینے کا پلان بنایا۔ انایا اور نادیہ سویٹرز اور شال وغیرہ پہننے لگی، جبکہ طاہر باہر کھڑے ہو کر ان دونوں کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک کچھ دور اندھیرے میں ان کو دو سنہری آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھیں۔ آخر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ان کو ٹھیک سے نظر آیا۔ وہ ایک کافی بڑی جسامت کا کتا تھا اور وہ انہی کو گھور رہا تھا۔ عام حالات ہوتے تو وہ کبھی نہ ڈرتے، لیکن سردیوں کی اندھیری رات اور کسی انسان کا نہ ہونا ان کو گھبراہٹ کا شکار کر گیا۔ وہ کتا آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آتے ہوئے گھررانے لگا۔ طاہر نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھا لیا اور کتے کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب کتا بدستور آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، طاہر نے اپنے ہاتھ میں موجود پتھر کتے کو مار دیا، جو سیدھا اس کے سر پر جا کے لگا اور کتا وہیں گر کر تڑپنے لگا۔ پیچھے سے نادیہ کی آواز آئی، جو کہ اس کی کار کی طرف آ رہی تھی اور اس کو مارتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے ڈانٹا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، انایا کے آنے پر وہ سب کافی شاپ پر چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر طاہر نے گاڑی پارک کی اور سب اندر چل دیے۔ کافی آرڈر کرنے کے بعد طاہر کو محسوس ہوا کہ وہ اپنا موبائل گاڑی میں ہی بھول گئے ہیں، تو وہ نادیہ کو بتا کر باہر چلے گئے۔ باہر پہنچ کر انہوں نے اپنی گاڑی کو وہاں موجود نہ پایا۔ ادھر ادھر دیکھنے اور گارڈ سے معلوم کرنے پر بھی جب گاڑی کا کچھ نہ پتہ چلا تو اپنی بہن اور بھانجی کو آگاہ کرنے اندر آئے۔ وہ دونوں کافی پینے میں مگن تھیں۔ نادیہ کے پوچھنے پر جب انہوں نے بتایا تو وہ پریشان ہو گئیں۔ کافی کا بل پے کرنے کے بعد جب وہ تینوں باہر نکلے تو دیکھا گاڑی جوں کی توں موجود تھی۔ نادیہ جانتی تھیں کہ طاہر ہرگز ان سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ دونوں کافی پریشان ہو گئے تھے، لیکن انایا کی وجہ سے حالات نارمل بنانے پڑے تو گھر کی جانب چل پڑے۔ واپسی کا سفر آرام دہ گزرا، لیکن گھر پہنچ کر ان کو حیرت ہوئی جب انہوں نے امجد کی گاڑی کو پورچ میں کھڑا دیکھا۔ اول تو کبھی ان کی واپسی اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے آنے سے پہلے فون پر اطلاع ضرور دیتے تھے، لیکن آج وہ بغیر بتائے گھر آن پہنچے تھے۔ انایا خوشی سے اندر کی طرف بھاگی، لیکن امجد اس کو کہیں پر بھی نظر نہ آئے تو آواز دینے لگی۔ اتنے میں نادیہ اور طاہر بھی اندر آ گئے۔ انایا کی طرح وہ بھی امجد کو آواز دے کر بلانے لگے، لیکن جواب نہیں آیا۔ اچانک نادیہ نے کچن سے ہلکی سی گھرراہٹ کی آواز سنی۔ انہوں نے انایا اور طاہر کو چپ ہونے کا اشارہ کیا اور خود کچن کی طرف چل پڑیں۔ وہاں پہنچ کر ان کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا جب انہوں نے امجد کو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اکڑو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کی پشت نادیہ کی جانب تھی، تبھی وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ وہ کافی ڈر گئیں کیونکہ گھرراہٹ کی آواز وہی نکال رہے تھے۔ اتنے میں طاہر اور انایا بھی پہنچ چکے تھے اور یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ نادیہ نے امجد کو آواز دی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہوں۔ اسی اثنا میں انایا اور اس کے پیچھے طاہر ڈائننگ ٹیبل کی دوسری جانب گھوم کر گئے تو بیک وقت دونوں کی چیخ نکل گئی۔ نادیہ بھی بھاگ کر ادھر آئیں تو ہکا بکا رہ گئیں۔
امجد کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، چہرے پر لاتعداد خراشیں جن میں سے خون رس رہا تھا، دانت کافی بڑے اور نوکیلے، آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں، جبکہ ہاتھ اور پاؤں پر جلنے کے نشان تھے۔ وہ کوئی بہت ہی غلیظ اور بدبودار گوشت جس سے خون بھی ٹپک رہا تھا وہ کھا رہے تھے۔ ان کو کھاتا دیکھ کر ان لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک ہلکی سی چیخ ان کے حلق سے نکلی۔ ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر امجد رک گئے اور گھور کر ان کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اور ٹیبل پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ امجد کو کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ تینوں گھبرا گئے اور کچن سے باہر کی طرف بھاگے۔ تینوں دوڑ کر بیڈ روم میں چلے گئے اور نادیہ نے دروازہ لاک کر کے کمرے کی واحد کھڑکی تھی وہ بھی بند کر دی اور پردہ ڈال دیا۔ طاہر پردے کی اوٹ سے باہر جھانکنے لگے۔ اس نے نادیہ کو اشارے سے پاس بلایا اور دونوں خوف زدہ سے باہر دیکھنے لگے۔ امجد کسی خونخوار جانور کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں سے چل رہے تھے۔ ان کا سانس ہانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت تیزی سے پورے صحن کا چکر کاٹ رہے تھے۔ عنایا اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی، جبکہ نادیہ اس کو دلاسا دینے لگی اور ساتھ ساتھ انہوں نے قرآنی آیات کا ورد بھی شروع کر دیا۔ جلد بازی میں ان کے موبائل بھی گاڑی میں رہ گئے تھے۔ کچھ دیر میں عنایا تو سو گئی، جبکہ نادیہ اور طاہر پوری رات جاگتے رہے، گویا وہ رات انہوں نے آنکھوں میں ہی گزار دی۔ طاہر گاہے بگاہے پردے کی اوٹ سے باہر جھانک لیتا۔ اب امجد صحن کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، البتہ حلیہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ صبح فجر کے وقت جب مسجد سے اذان کی آواز آئی تو نادیہ اور طاہر کی آنکھ کھل گئی۔ نہ جانے کس پہر ان دونوں کی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ انہوں نے پردے کی اوٹ سے باہر جھانکا تو صحن خالی تھا، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے دروازہ اندر سے کھٹکھٹایا۔ کوئی غیر معمولی ہلچل نہ پا کر انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا اور باہر صحن میں آ گئے۔ دن کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ دونوں اپنے موبائل لینے کی غرض سے باہر پورچ میں آ گئے تو وہاں امجد کی گاڑی موجود ہی نہ تھی۔ ان کو سمجھ نہ آیا۔ گھر کے اندر آ کر انہوں نے اچھی طرح گھر کو لاک کر دیا اور موبائل فون چیک کرنے لگے۔ دونوں کے ہی موبائل پر امجد کی درجنوں کالز آئی ہوئی تھیں، جس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اتنے میں امجد کی پھر سے کال آنے لگی۔ امجد کی پھر سے کال آنے پر نادیہ نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف امجد کی پریشان بھری آواز۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں تھے، کب سے ان کو کال کر رہے تھے لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ نادیہ نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نادیہ کو ان سے بات کر کے تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی شک باقی تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ روفی صاحب کو لے کر گھر آئیے گا، ان کے بغیر نہیں۔ امجد اس مطالبے پر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ روفی صاحب ان کے دور کے رشتہ دار تھے اور روحانی عملیات کرتے تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا وہ روفی صاحب سے ہی رجوع کرتا۔ خیر، روفی صاحب ان کے گھر گئے اور ان کو پوری بات بتا کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ان کو لے کر وہ گھر آئے تو طاہر نے دروازہ کھولا۔ وہ واضح طور پر پریشان تھا۔ وہ سب اکٹھے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی روفی صاحب نے طاہر سے پانی کی ایک بوتل مانگی۔ طاہر جب بوتل لے کر آیا تو انہوں نے کچھ کلمات پڑھے اور بوتل امجد کو دے کر کہا، اس کو پورے گھر میں چھڑک دو۔ امجد واپس آئے تو نادیہ نے پورا احوال سنایا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ امجد کے پوچھنے پر نادیہ نے بتایا کہ عنایا کمرے میں سو رہی ہے۔ روفی صاحب طاہر کی طرف دیکھنے لگے لیکن کچھ بولے نہیں۔ انہوں نے امجد کو کہا کہ اپنا ماجرا بیان کریں۔
امجد نے بتانا شروع کیا کہ رات کو ان کو نادیہ کی کال آئی جو مجھے جلدی گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی لیکن اس نے کچھ نہ بتایا، بس جلدی گھر آنے پر بضد تھی۔ مجھے لگا کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو میں جلدی روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو گیٹ کھلا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ اتنے میں مجھے عنایہ کی آواز آئی اندر کمرے سے۔ میں اندر کمرے میں پہنچا تو نادیہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں کوئی سوال کرتا مجھے اچانک چکر آ گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ گاڑی ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ اس دوران میں نے نادیہ کو بہت کالز کیں لیکن کسی نے فون نہ اٹھایا۔ پھر میں نے ایک دفعہ اور کال کرنا چاہی تو نادیہ نے فون اٹھایا۔ اس کے بعد تو سب کو پتہ ہی ہے۔ سب سننے کے بعد روفی صاحب نے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، تم کچھ نہیں کہنا چاہو گے؟ طاہر گھبرا گیا اور جو اس کے ساتھ کتے والا واقعہ پیش آیا تھا وہ سنا دیا۔ اس کے بعد روفی صاحب منہ ہی منہ میں کچھ دعائیں پڑھنے لگے۔ جب وہ پڑھ چکے تو انہوں نے بتایا کہ طاہر نے کسی مخلوق کو نقصان پہنچایا، اس لیے وہ آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ تسبیح پڑھنے لگے۔ اچانک عنایہ کے بیڈ روم سے دروازہ پھٹ کر کے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ سب گھبرا کر فوراً عنایہ کے کمرے کی طرف بھاگے اور اندر کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ عنایہ بیڈ پر اکڑو بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سارے بال چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ منہ سے عجیب طرح کے غرانے کی آوازیں نکال رہی تھی۔ نادیہ کو یہ منظر دیکھ کر رونا آ گیا۔ روفی صاحب آگے بڑھے اور اپنی تسبیح عنایہ کے چہرے کے سامنے کر دی، جس سے اس کی چیخوں میں اضافہ ہو گیا اور وہ ہوا میں ہاتھ چلانے لگی۔ روفی صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ عنایہ نے بہت غصے سے بدلی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اس لڑکے نے ہمارے بیٹے کو زخمی کیا ہے، اب ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ روفی صاحب نے جواب دیا کہ اس لڑکے کو معاف کر دو، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے یا نہیں، یہ بس خود کو محفوظ کر رہا تھا، آئندہ سے ایسی کوئی نادانی نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی آپ کا بیٹا تو صحیح سلامت ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو مجھے مجبوراً زبردستی کرنی پڑے گی۔ روفی صاحب کی اس بات کے بعد کچھ لمحے تو خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک عنایہ بے دم ہو کر پڑی۔ نادیہ اس کی طرف بھاگی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ روفی صاحب نے بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب سب کچھ ٹھیک ہے، بس آپ لوگ آئندہ سے بہت احتیاط سے کام لیجیے گا۔